نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 178 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، القصاص، قصاص، فی القتلی، جو ناحق مارے جائیں ان کا۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلہ کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلہ کے 10 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی غلام کو قتل کر دیتے تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں عمل ہوتا رہا، اور عرب اپنی نسلی نخوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو بیک قلم منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، جیسا بھی ہو، قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ رواج صرف عرب میں ہی نہ تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ کے حکمران قومیں بھی اسی پر عمل پیرا ہیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشی، آسٹریلیا کے اصل باشندے اور امریکہ کے ریڈ انڈین آج بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے جھوٹے امتیازات کے بت مدت ہوئی پاش کر دیے، اور انسانی مساوات کا صرف قانون ہی پیش نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھا دیا کہ قانون قصاص ہے۔ قانون قصاص میں ایک اور اہم تبدیلی بھی کی گئی، وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں، جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت بھی دی ہے، ایک راستہ بھی نکالا ہے کہ اگر قصاص نہ کرنا چاہے تو کچھ اور راستہ بھی ہونا چاہیے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کوئی چیز ادا کی جائے، طلب کرے کوئی چیز تو پھر مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق اسے ادا کرے، اور اچھے طریقے سے ادا کرے، عزت و تعظیم کے ساتھ ادا کرے۔ من اخیہ کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے۔ محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ قرآن مقتول کے غضبناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے، اور تمہارا غصہ بیجا بھی نہیں ہے، تاہم یہ تمہارا اسلامی بھائی تو ہے۔
اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائیں اور اسلامی معاشرہ کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہی لطافتیں تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا تھا، اور مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا اب اس سے خون بہا اس احسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی جلدی خون بہا ادا کر دے۔ قتل کی سزا قتل ہی تو مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رکھی۔ یہ محض تمہارے رب کا کرم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تصفیہ کے بعد بھی، جب تصفیہ ہو گیا، صلح ہو گئی، تو اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ داروں سے، اس سے دردناک سزا دی جائے گی۔ اور ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے اور حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق کسی بھی فرد کو نہیں دیا، بلکہ یہ حق صرف اور صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے۔ اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراتفری پیدا ہو کہ الامان الحفیظ۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد کہ صلح ہو چکی ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ اور بہیمانہ ہے۔ مقتول تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی نہیں تو کیا ہے؟ آپ خوفناک حقائق کو دلکش عبارتوں سے حسین بنا سکتے ہیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کو روپذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بے بکس کا خدا ہی حافظ ہے۔ وہ اپنی آغوش میں ایسے مجرموں کو ناز و نعم سے پال رہا ہے جو اس کے چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے، اس سے ایسی بے جا بلکہ ناز زیبا ناز برداری کی توقع بھی عبث ہے۔ یہ دین مخلوق کی بہتری کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، یہ دین مخلوق کی بہتری کے لیے عمدہ ترین قانون ہے۔ جس شخص نے ایک مظلوم کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا،
ایسے ظالم کو اگر آپ قتل کر دیں گے بدلے میں تو آپ لاکھوں جانوں کو قتل ہونے سے بچا لیں گے۔ وہ تمام لوگ جو اس کی وجہ سے قتل ہو جانے تھے، وہ تمام لوگ جو اس قاتل کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یہ سوچیں گے کہ پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے، قتل کریں گے پھر پیسے دے دیں گے، عدالت سے جا کے یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، ڈنگ کر لیں گے، مختلف طریقے سوچیں گے اور ان طریقوں سے وہ چھوٹنے کا راستہ نکال لیں گے۔ تو ایسے سب لوگ کیا کریں گے؟ ملک میں وہی فساد پیدا کریں گے جو آج اس وقت ان ممالک میں جو اس قانون کے خلاف ہیں فساد پیدا کر چکے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ان مسائل کا شکار ہیں، وہ لوگ ان مسائل کا شکار ہیں اور ان مسائل سے ان کے دن رات بھرے پڑے ہیں، کیونکہ وہ قاتلوں کو شے دے رہے ہیں، قاتلوں کی حمایت کر رہے ہیں، قاتلوں کو اکسا رہے ہیں قتل کرنے پر، مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ظالم کا ساتھ بھی اس معنی میں نہیں کہ ظالم کو ظلم سے روک کے، بلکہ ظالم کو ظلم پر اکساتے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو ایسے برے اور غلط راستوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر کاربند رکھے، دین کی اہمیت عطا فرمائے، اور دین نے جو اس کے اندر رموز و نکات عطا فرمائے ان سے ہمیں روشناس فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملتے ہیں فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔